اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہم السلام۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع سورۃ یاسین کی اہمیت اور سورۃ یاسین کے فضائل و فوائد۔ عزیزان محترم، آپ لوگ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں سورۃ یاسین کے فضائل کتنے ہیں۔ اس سورۃ یاسین کا جو اہم فضائل ہے، جو اہم بات ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے، پہلی تو یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب نبی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا ہے، یعنی سورۃ یاسین کا نام اپنے محبوب نبی کے نام پہ ہے، رسول کائنات اور سورۃ یاسین کا نام۔ اور دوسری فضیلت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عطا کی ہے کہ سورۃ یاسین پورے قرآن کا دل ہے۔ عزیزان محترم، جو ڈاکٹری علم ہوتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے، اس میں اگر انسان اپنے پورے جسم کا چیک اپ کرواتا ہے تو اگر انسان کا دل مریض ہے تو کہتے ہیں پورا جسم مریض ہے، یعنی یہ جو دل ہوتا ہے یہ انسان کا سنٹر ہوتا ہے، انسان کے پورے وجود کی اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے۔ سامعین محترم، بے بہا بہت زیادہ سورۃ یاسین کے فضائل آپ لوگ کی خدمت میں عرض کیے جا چکے ہیں۔ آج امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت آپ لوگ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحہ نمبر 237 میں یہ موجود ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے پچھلی گفتگو میں آپ لوگ کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا داری ہے، ہر بندے کی مصروفیات ہیں، دنیا ایسی چیز ہے، ایسا مقام ہے کہ انسان مصروف ہی مصروف ہے، مشغول ہی مشغول ہے۔ انسان کو چاہیے کہ 5، 10، 15 منٹ نکال کر، تھوڑا سا لحظہ نکال کر، وقفہ نکال کر، توفیق من اللہ ہو تو اسے چاہیے روز سورۃ یاسین کی ایک دفعہ تلاوت کرے، ہفتے میں ایک دفعہ کرے، ایک مہینے میں ایک دفعہ کرے، سال میں ایک دفعہ کرے، یا پوری زندگی میں ایک دفعہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرے۔ اور اس کے ساتھ جو فضیلت بیان کی گئی تھی وہ بھی پچھلی گفتگو میں نے بیان کی تھی کہ ایک زندگی میں ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں، روز پڑھیں، بلا ناغہ پڑھیں، ہفتہ میں ایک دفعہ پڑھیں، مہینہ میں ایک دفعہ پڑھیں، سال میں ایک دفعہ پڑھیں۔ آج امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ پوری زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو فرماتے ہیں خداوند متعال زمین، آخرت اور آسمان کی ہر مخلوق کے حساب سے، اس کے آسمان کی ہر مخلوق کے حساب سے اس کی 2000 نیکیاں لکھے گا۔ عزیزان محترم، اب خود حساب لگائیے، خود اندازہ لگائیے اس سورت کی اہمیت کا کہ اس سورت کے کتنے فضائل ہیں، یہ سورت کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوق رہتی ہے، اور آخرت کا بھی ذکر کر دیا اس روایت میں معصوم امام نے،
اور یہ بھی فرما دیا کہ ہر مخلوق کے حساب سے، ہر بندے کے حساب، ہر مخلوق، انسان تو دور کی بات ہے، ہر مخلوق اللہ نے جتنی بھی کائنات عالم میں، پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق خلق کی ہے، معصوم فرماتے ہیں ہر مخلوق کے حساب سے اس بندے کی 2000 نیکیاں اس سے لکھی جائیں گی اور 2000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور وہ بندہ جو سورۃ یاسین کی زندگی میں ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے، وہ فقر و فاقہ، مالی نقصان، دیوار کے نیچے آ کر مرنے، بے چارگی کی عالم میں، دیوانگی کی عالم میں، جزام کی حالت میں، وسوسے کی عالم میں، اور ہر نقصان دہ بیماری سے محفوظ رہے گا۔ یعنی ایک دفعہ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں اور ہزارہا کئی مشہور و معروف اور بڑی بڑی بیماریوں سے امان عطا فرمائے گا اللہ، اور بندہ محفوظ رہے گا۔ جس میں پہلا تو یہ ہے کہ اللہ ہر زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوق رہتی ہے، ہر مخلوق کے حساب سے 2000 نیکیاں اللہ اس بندے کو عطا کرے گا اور 2000 گناہ اس بندے کے مٹائے گا۔ ایک دوسرا، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا جو بندہ ایک دفعہ اگر سورۃ یاسین پڑھتا ہے۔ مالی نقصان اس کا پورا ہوگا اگر نقصان ہو گیا ہے۔ دیوار کے نیچے آ کر مرنے والا خطرہ بھی انسان کا ٹال جاتا ہے۔ انسان بے چارگی کے عالم میں فوت ہو جاتا ہے۔ انسان سفر میں ہے یا اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس کی جیب کٹ جاتی ہے، اس کا کوئی جانی نقصان، مالی نقصان ہو جاتا ہے، دیوانگی کی حالت میں ہو تو بھی امان ملتی ہے۔ انسان کو جزام ہے، سورۃ یاسین پڑھے یا سورۃ یاسین پڑھنے سے انسان جزام کی بیماری سے بچ جاتا ہے، شیطانی وسوسے اور ہر نقصان دہ بیماری سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور سامعین محترم، خداوند متعال موت کی سختیوں اور خوف کو اس پر آسان کرے گا۔ جو موت کی سختی ہوگی، جو موت کا خوف ہوگا، اس بندے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی یہ چیزیں آسان کر دے گا۔ اور ایک دفعہ پوری زندگی میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے والے کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی زندگی میں وسعت ہوتی ہے، ملاقات خدا کے وقت فرحت ہوگی، خوشی ہوگی جن کے چہرے پر۔ جب بروز قیامت انسان اپنے محبوب خدا سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے، اپنے جبار سے ملاقات کرے گا تو معصوم فرماتے ہیں کہ ملاقات خدا کے وقت اس انسان کے چہرے پر فرحت و خوشی ہوگی، اور فرماتے ہیں آخرت میں ثواب الہی پر راضی ہونے کی خود خدا نے ضمانت دی ہے کہ ایک تو جب بروز قیامت انسان خدا سے ملاقات کرے گا تو اس کے چہرے پر فرحت ہوگی، خوشی ہوگی۔ دوسرا، آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو جو ثواب عطا کرے گا، اللہ خود اس چیز کا ضامن ہوگا اور اتنا ثواب عطا کرے گا کہ خدا بھی راضی ہوگا اور وہ بندہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور خداوند متعال زمین و آسمان پر رہنے والی تمام موجود مخلوق اور تمام فرشتوں سے فرمائے گا، میں اس شخص سے راضی ہوں اور تم سب مل کر اس شخص کے لیے استغفار کرو۔ یعنی امام فرما یہ رہے ہیں کہ صرف ایک دفعہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو کیا کیا انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا انسان کے چہرے پر فرحت اور خوشی ہوگی اور اللہ اسے اتنا ثواب عطا کرے گا کہ وہ بندہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ خود کہتا ہے کہ میں خود اس کے ثواب کا ضامن ہوں، میں اس کے ثواب کے راضی ہونے پر میں خود ضمانت دیتا ہوں۔ اور جتنی بھی زمین و آسمان کے درمیان مخلوق موجود ہے، تمام فرشتے رہتے ہیں، اللہ انہیں فرمائے گا کہ اس شخص سے میں راضی ہوں، تم سب مل کر اس کے لیے استغفار کرو۔ اور سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے فرشتے،
नौरानी मखलूक है मलाइका, और जिस बंदे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कह दे कि इस बंदे से एक तो मैं राजी हूं और दूसरा तुम मेरी मासूम मखलूक इसके लिए इस्तगफार करो। क्या बात होगी, क्या शान होगी कि जिसके लिए मलाइका इस्तगफार कर रहे हों। जो मलाइका, एक मलाइका कई हजार साल से रकू में है, दूसरा कई हजार साल से सजूद में है, कोई कयाम में है तो कोई कनूत में है, वो मलाइका उस बंदे के लिए इस्तगफार करेंगे। सामीन मोहतरम, सूरत यासीन की बहुत बड़ी फजीलत है। इंसान खाक का बना हुआ इंसान है, हर बंदा खताकार है। इंसान को जिंदगी में तौफीक हासिल करके, मौका फराहम करके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल करके कुरान को समझें और कुरान पर अमल करें। दुआ है अल्लाह आले मोहम्मद के सदके हमें कुरान को समझने, पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है अल्लाह आले मोहम्मद के सदके हमारे और हमारे वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़। जितने भी मोमिन मोमिनात तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तें दूर फरमाए, जो मोमिन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने भी मोमिन मोमिनात इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, मालिक उनको करवर करवा जन्नत नसीब फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है, जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, जिनके लिए कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, अल्लाह आले मोहम्मद के सदके उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, उन्हें करवट करवा जन्नत नसीब फरमा, शिफात अहले बैत नसीब फरमा। सबसे पहली, सबसे आखिरी और सबसे बड़ी दुआ है अल्लाह आले मोहम्मद के सदके यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजा कैम आले मुहम्मद।